سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ قوم آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ 1998 میں آج ہی کے دن کیے گئے کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد میں ملک بھر میں ریلیوں اور جلسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی طرف سے چین کے ساتھ مختلف شعبوں میں ترجیحی بنیادوں پر تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ نے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے حصول میں پاکستان کو تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وزیر مذہبی امور نے تمام مذاہب کے پیروکاروں کی پرامن بقائے باہمی کے لیے برداشت کے فروغ پر زور دیا ہے۔ رفح میں اسرائیل کے تباہ کن حملے کے جائزے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 میچ آج کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ قوم آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں وطن عزیز کے لیے امن اور خوشحالی کے قیام کے لیے دعاؤں سے ہوا۔ آج ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ پاکستان نے 1998 میں بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں آج ہی کے دن ایٹمی تجربات کیے تھے۔ وزیر اعظم محمد نواز شریف کی زیر قیادت پاکستان نے ایٹمی تجربات کرنے کے لیے عالمی دباؤ مسترد کر دیا تھا، جس سے پاکستان کو کامیابی کے ساتھ کم سے کم ناقابل تسخیر دفاعی صلاحیت حاصل ہونے کے علاوہ خطے میں طاقت کا توازن بھی بحال ہوا۔ قائم مقام صدر، وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان نے 26ویں یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ اس دن کے موقع پر اپنے پیغام میں قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے ایک پرامن اور مستحکم دنیا کے لیے کام جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قائم مقام صدر نے کہا کہ یوم تکبیر قوم کی استقامت، غیر متزلزل ارادے اور علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے عزم کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ذمہ دار جوہری طاقت کی حامل ریاست کے طور پر پاکستان تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد دیتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ دن تمام قومی طاقتوں کی مشترکہ کوششوں کی علامت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس دن پوری قوم نے عہد کیا کہ ملک کے دفاع کے لیے کسی قسم کی بھی بیرونی دباؤ کو قبول نہ کرتے ہوئے اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یوم تکبیر ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور سائنسدانوں کو بھی پاکستان کے جوہری پروگرام کا آغاز کرنے اور اسے جاری رکھنے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد دی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج ان تمام افراد کی مخلصانہ قربانی اور غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتی ہیں جنہوں نے نہایت مشکل حالات میں یہ شاندار کارنامہ انجام دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنے مادر وطن کے دفاع، اس کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ اور کسی بھی قیمت پر ملک کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے پختہ عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ یوم تکبیر نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے فخر کا دن ہے۔ اس تاریخی دن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں انہوں نے قوم کو مبارکباد دی اور قومی دفاع کے مقصد میں شریک ٹیم کے تمام ارکان کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے پاکستان کا مضبوط دفاع یقینی بنانے کے لیے اسے ایٹمی طاقت بنایا اور اب ان کا مقصد ملکی معیشت کو ناقابل تسخیر بنانا ہے۔ یوم تکبیر کے موقع پر راولپنڈی، سوابی اور اکسئی میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ریلیوں میں شرکت کی۔ شرکاء نے پاکستانی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا دن ہے۔
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی طرف سے چین کے ساتھ زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور توانائی کے شعبوں میں ترجیحی بنیادوں پر تعاون کو فروغ دینے اور برآمدات میں اضافے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے چینی صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو بھرپور سہولیات کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے چینی تاجروں، خصوصاً چینی ملبوسات کی صنعت کو پاکستان میں صنعتیں قائم کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چینی باشندوں کو پاکستان میں مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ کو چین کی مدد سے ایک کاروباری مرکز بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سی پیک کے اگلے مرحلے میں زرعی نمائشی زونز کا قیام بھی ایک اہم منصوبہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کو پاک چین تعاون کو فروغ دینے کے لیے منصوبے تیار کرنے اور تجارتی تعلقات کو تقویت دینے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کی معاشی ترقی میں ایک اہم شراکت دار ہے اور وہ برآمدات بڑھانے کے لیے ایک حکمت عملی وضع کرنے میں ہمارا مددگار ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے امریکی سفیر سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کے درمیان طویل مدتی باہمی تعلقات پر زور دیا۔ وزیر خزانہ نے سرکاری ملکیتی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے پاکستان کے عزم کا بھی اعادہ کیا اور کہا کہ پی آئی کی نجکاری کے معاملے میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے امریکی سفیر کو سرمایہ کاروں کی جانب سے زراعت، کانکنی اور آئی ٹی کے شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاری کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ امریکی سفیر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے حصول میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے امریکہ کی حمایت کی بھی یقین دہانی کرائی۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر چودھری صالح حسین نے برداشت اور آگاہی کے فروغ پر زور دیا ہے تاکہ ایک ایسی دنیا کا قیام عمل میں لایا جا سکے جہاں لوگ اپنے عقائد سے قطع نظر ہم آہنگی سے زندگی گزار سکیں۔ آج اسلام آباد میں گندھارا سمپوزیم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انتہا پسندی جیسے مسائل سے نمٹنے کے لیے بین الثقافتی اور بین المذاہب مکالمے کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے سمپوزیم کے انعقاد پر وزارت خارجہ کی غیر معمولی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ ملائیشیا، ویتنام، تھائی لینڈ، نیپال، جنوبی کوریا، سری لنکا اور چین سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی وفود اور بدھ مت کے رہنماؤں نے تقریب میں شرکت کی۔ سری لنکا کے وزیر برائے ثقافتی امور ونڈواکر کرما ناکا نیپ کا بھی معزز مہمانوں میں شامل تھے۔ سمپوزیم میں گندھارا آرٹ کی بھی نمائش کی گئی۔ پاکستان نے غزہ کے علاقے رفح میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے قائم اقوام متحدہ کے کیمپ پر اسرائیل کی بمباری کی پرزور مذمت کی ہے، جس میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان عالمی عدالت انصاف کی طرف سے اسرائیل کو فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کے حالیہ احکامات پر فوری عمل درآمد کے اپنے مطالبے کا اعادہ کرتا ہے۔ انہوں نے تمام شہریوں کے مکمل تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں نسل کشی پر اسرائیل کے قابض افواج کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے اسرائیل کے قابض افواج کی طرف سے پناہ گزینوں کے کیمپ پر حملے کو بین الاقوامی انسانی قانون کی ایک اور خلاف ورزی قرار دیا۔ دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی طرف سے رفح کے شہریوں پر مزید حملے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ جنوبی غزہ کے شہر رفح میں بے گھر افراد کے کیمپ پر اسرائیل کے جان لیوا حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ بند کمرہ اجلاس کی درخواست الجزائر نے کی تھی، جو سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 میچ آج کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 10:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا،
جبکہ بعض مقامات پر آندھی گردالود ہواؤں کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 44، کراچی 36، پشاور 42، کوئٹہ 32، گلگت 35، مظفر آباد 38، سری نگر 30، جموں 43 اور لے 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قوم آج یوم تکبیر ملی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ 1998 میں آج کے دن کیے گئے کامیاب ایٹمی تجربات کی یاد میں ملک بھر میں ریلیوں اور جلوسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر مذہبی امور نے تمام مذاہب کے پیروکاروں کی پرامن بقائے باہمی کے لیے برداشت کے فروغ پر زور دیا ہے۔ رفح میں اسرائیل کے تباہ کن حملے کے جائزے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 میچ آج کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gv.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔